ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو درود و سلام کی تلاوت فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت سادات کرام اور میرے محبوب و محترم میرے بھائی محترم صدیقی صاحب اور سرکار کی بزم نور میں تشریف فرما جملہ اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. محترم محمد مظہر حسین صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے ذکر محبوب کا اس قدر خوبصورت اہتمام فرمایا. یہ جتنی رونق آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، توفیق کا ثمر ہے. کوشش میں اور توفیق میں فرق ہوتا ہے. اسے سمجھنا ہو تو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اس وقت ابلیس بھی زندہ ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے. آپ تھکے تو نہیں؟ ابلیس بھی زندہ ہے اور جناب مسیح بھی زندہ ہے. زندگی دونوں کے پاس ہے، مگر فرق یہ ہے ابلیس کی زندگی مہلت ہے، عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے. 12 بجے لگ بھگ، چونکہ میں نے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے اور وقت تھوڑا ہے.
وقت ہوتا بھی تھوڑا ہے. ورنہ سرکار کا ذکر نہ کسی خطیب کا محتاج ہے اور نہ کسی سامع کا طلبگار ہے. خطیب بدل جاتے ہیں، سننے والے بدل جاتے ہیں، تاریخ بدل جاتی ہے، مقام بدل جاتا ہے، مگر ذکر یار حاجی صاحب تازہ رہتا ہے. یہ تو اپنی اپنی عبادت ہے، چونکہ یہ رسم نہیں ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسموں کے ادا کرنے پر جنت ملتی بھی نہیں ہے. یہ فرض محبت ہے، تو اس کا کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے توفیق عطا کر دیتا ہے. میں نے مختصر بات ہمیشہ ہی آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی ہے، آج بھی مختصر بات ہی عرض کروں گا، ورنہ سرکار آدم کے پہلے سانس سے لے کر آخری انسان کی ہچکی تک کبھی وقت مل جائے تو بھی ابو طالب کے بیٹوں کے تلووں سے لگ کر اڑنے والی خاک کے ذروں کی نعت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے. میرے خیال تو بولنا چاہیے ایک گھرانہ ہوئی جی نو منن دا حکم ہے، سوچن دا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. اس لیے صرف 10 منٹ آپ نے توجہ فرمانی ہے. کیا بات ہے شاید، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. ارشاد رب العزت ہے، اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء. آپ جی اس کی مسلسل سیٹی بند کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے بابا کہ کیا تم اس چیز کو نہیں دیکھتے جسے میں نے شے سے بنایا ہے. جسے میں نے شے سے خلق کیا ہے. یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل. جس چیز کو میں نے شے سے بنایا ہے کبھی اس کا سایہ دائیں جھک جاتا ہے، کبھی اس کا سایہ بائیں جھک جاتا ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یاد رکھیے، جسے شے سے بنایا جائے وہ سایہ دار بھی ہوگی اور اس کا سایہ حرکت کرنے والا بھی ہوگا. دائیں بھی جھکے گا اور سایہ بائیں بھی جھکے گا. ویسے کبھی کبھی ٹھنڈی طبیعت سے سوچئے گا کہ اگر کبھی کوئی ایسا مل جائے جس کا حاجی صاحب سایہ ہی نہ ہو، تھوڑی تھوڑی مہربانی کریں، یہ فرنٹ پہ نا کرنٹ پورا کریں ذرا، یہ قربت کا حق ادا کریں. آپ کبھی کوئی ایسا مل جائے کہ جو بے سایہ ہو، جس کا سایہ ہی نہ ہو، تو پھر اسے اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا. ہمیں حکم ہے تم نے نسبت پہ نظر رکھنی ہے، میٹیریل پہ نظر نہیں رکھنی. مادے کو نہیں دیکھنا، نسبت کو دیکھنا. تاریخ انسانی میں جس نے سب سے پہلے نسبت کو چھوڑ کر میٹیریل پر نظر رکھی، نسبت کو نظر انداز کر کے مادے پر نظر رکھی، اللہ نے 3 بڑی بڑی سزائیں دے کر بارگاہ سے نکال دیا. وہ کون تھا؟ وہ ابلیس.
ابلیس یاد رکھنا سجدہ عبادت کا قائل تھا، سجدہ اطاعت کا قائل نہیں تھا، عرض گزار تھا مولا 6 کروڑ سال پہلے بھی تجھے سجدے کیے ہیں، جب تک مہلت دے گا تجھے جھکتا رہوں گا۔ آدم کو سجدہ نہیں کرتا، پھر اس نے باقاعدہ مناظرہ کیا، اس نے پھر باقاعدہ دلائل دی، اور اس کی پہلی دلیل یہ تھی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مولا میرا مٹیریل دیکھ اور اس کا مٹیریل دیکھ، میرا مادہ دیکھ اور اس کا مادہ خلقت دیکھ، مجھے ناری بنا دیا، اسے خاکی بنا دیا، آگ نیچے کو بھی جلاؤ تو شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے، خاک فضا میں بلند کرو پھر بھی زمین پر گرتی ہے، تو کیسا عادل ہے، اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکانا چاہتا ہے، ناری کو خاکی کے سامنے جھکانا چاہتا ہے، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ جب انکار کیا سجدہ اطاعت سے، اللہ نے 3 بڑی بڑی سزائیں دی۔ اب ذرا دیکھیے یہ سزا تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، نہ اس بدبخت کے بعد کسی اور کو ملے گی۔ پہلی سزا ذرا گنیے، فرمایا آدم کو سجدہ نہیں کرنا، اس نے کہا جی نہیں کرتا، پہلی سزا ملی فَاخْرُجْ مِنْهَا، ہمیشہ کے لیے میری جنت سے نکل جا، باب جنت بند، 6 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، جنت سے خروج 10 سال کے لیے نہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے بھی نہیں، فرمایا تجھ پر ابدی طور پر باب جنت بند۔ دوسری سزا اس سے بھی بڑی، انک رجیم، رجیم کا معنی یاد رکھنا لعنتی نہیں ہوتا، رجیم، فرمایا تو رجیم ہے۔ رجیم کیا؟ اللہ فرماتا ہے میری مخلوق آئے گی قیامت تک، گناہ کریں گے، میں توبہ کی توفیق دوں گا، وہ توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، تو ہے رجیم۔ کیا معنی؟ فرمایا تو توبہ کرے بھی تو تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ باب توبہ بند، باب جنت بھی بند، بولیے، اور باب توبہ بھی بند مستقلاً۔ اور تیسری سزا ان سب سے بڑی لعنت اللہ، لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، ہر پل لعنت کا توق تیرے گلے میں۔ باب رحمت بھی بند۔ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ میری بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ باب جنت بھی بند، تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کرو میرے نال بھی۔ باب جنت بھی بند، باب توبہ بھی بند، باب رحمت بھی بند۔ اتنی بڑی بڑی سزائیں جب فرشتوں نے دیکھیں تو فرشتے کہنے لگے مولا بندہ پرانا نوکر بھی کڈن لگتا ہے تو 2 باری سوچتا ہے تو پرانا مولوی کڈدا پیا ہے تے پرانا نمازی کڈدا پیا تو وہ بھی ایڈیاں وڈیاں وڈیاں 3 سزاواں دے نال، رحمت سے بھی دور، جنت سے بھی دور، فضل سے بھی دور، توبہ سے بھی دور، معافی سے بھی دور، اتنی بڑی بڑی سزائیں۔ مولا کیوں؟ ادھر دیکھنا، فرمایا یہ بد نصیب، میں پنجابی چرچ کرنا، فرمایا اے بدبخت میری امت وچ بے ادبی دا موڈ رکھدا پیا، یہ میری مخلوق یہ میری مخلوق میں بے ادبی کی اساس اور بنیاد رکھ رہا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا تم نے اس کی دلیل نہیں سنی، یہ کہتا ہے میں ناری، یہ خاکی، میرا میٹیریل کیسا اور اس کا میٹیریل کیسا۔ مولا کیا معنی ہوا؟ فرمایا اس بد نصیب کی نظر آدم کے میٹیریل پر ہے، آدم کے گارے پر ہے، آدم کے مادہ تخلیق پر ہے، یہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی کی نسبت کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟
میں نے آدم کو گارے سے بنایا ہے، بے شک بنایا ہے، مگر میں نے اپنے آپ میں سے کوئی شے وجود آدم میں پھونک بھی تو دی ہے۔ یہ اس نسبت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اے نہیں آکھنا بھئی یہ سید کوئی رائل فیملی ہے، یہ کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ان کے بھی ہاتھ ہیں، جیسے ہماری اولادیں ویسے ان کے بھی اولادیں ہیں۔ نہیں، ہمیں حکم یہ ہے مادے کو نہیں دیکھنا، وجود میں دوڑتے ہوئے خون محمدی کی نسبت کو دیکھنا۔ جس نے نسبت کو چھوڑ کر میٹیریل کو دیکھا، اللہ نے جنت سے دھتکار کے نکال دیا اور سخت سزائیں دے کر۔ یہ محفل ذکر میلاد آپ یقین جانیں یہ اہل ایمان کا کلاس روم ہوتا ہے جس میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، اور ہم تو اہل سنت، مجھ سے پوچھے تو میں کہا کرتا ہوں اہل سنت کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ اہل ادب ہوتا۔ ویسے اگر آپ ایک دفعہ مردوں کی طرح بولیں تو محفل کا رنگ ہی اور ہو جائے۔ اہل ادب، اور جو اہل ادب ہوتے ہیں ان میں دونوں طرح کا تعصب نہیں ہوتا، نہ مذہبی نہ لسانی۔ مذہبی تعصب بھی نہیں ہوتا کہ لسانی تعصب بھی۔ خواجہ غلام فرید کو دیکھیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کوٹ مٹھن شریف کے شہنشاہ، مذہبی تعصب بھی نہیں تھا۔ جب بھی سفرہ بچھاتے، دسترخوان بچھاتے، آپ کے دسترخوان پر عیسائی بھی بیٹھا ہوتا، ہندو بھی بیٹھا ہوتا، سکھ بھی بیٹھا ہوتا، موحد مسلمان مولوی بھی بیٹھا ہوتا، اور لسانی تعصب بھی نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کی ماں بولی تو سرائکی تھی، مادری زبان، مگر 7 زبانوں میں خواجہ صاحب کا کلام موجود ہے، سندھی بھی، سرائکی بھی، اردو بھی، پنجابی بھی، سنسکرت بھی۔ اور جس زمانے میں، چونکہ اساتذہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اسکول کا پروگرام ہے، جس زمانے میں ہمارے یہاں بر صغیر میں مولانا صاحبان سر سید احمد خان پر کفر کے فتوے لگا رہے تھے، این اسی وقت کوٹ مٹھن کی سرزمین پر خواجہ غلام فرید نے انگریزی سیکھنا بھی شروع فرما دیا تھا۔ گھٹن نہیں ہوتی طبیعت، صوفی بڑے نرم طبیعت کا ہوتا ہے، محبت سے بات ایسی اتارتا ہے کہ پھر وہ موت کی ہچکی بھی نہیں کھل سکتی۔ سرکار محبوب الہی میرے شہنشاہ، چونکہ میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ فریدیہ میں بیعت ہوں، میرے شہنشاہ حضرت خواجہ محبوب الہی والی دلی، ایک بات مجھے یاد آئی، بدایون کے شہنشاہ، دلی کے شہنشاہ، اس سنیو زور سے بولو اگر بول سکتے ہو تو۔ ایک مولوی صاحب تھے دلی میں، یہ سن لیں اس کے بعد پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ مولوی صاحب تھے، مولانا تھے دلی میں، تو وہ سوچنے لگے کہ اتنے بندے جو شرینیاں تے نذرانے تے فروٹ تے مٹھائیاں لیتے محبوب الہی کی بارگاہ دے وچ جمدن، اور ایسے ڈھیر لگا دیتے ہیں آپ کے سامنے، خادم آتا ہے سارے نذرانے شرینیاں اٹھا کر اندر لے جاتا ہے، تو محبوب الہی کو کیا پتا کہ کون سا بندہ کیا لے کر آیا ہے، انہیں پتا کیسے چلتا ہے کہ کون سا بندہ کیا لایا ہے؟ اس نے کہا میں جاتا ہوں۔ تو مولانا چلے، راستے میں کہیں سے مٹی کی مٹھی اٹھا لی، کاغذ کا ٹکڑا لے لیا، اور کاغذ کے ٹکڑے میں ایسے مٹی ڈال کے اس کی ایسے پڑیا سی بنا کے، تو وہ مولانا بھی آ کر محبوب الہی کے دربار میں بیٹھ گئے۔ لوگ آئے کوئی مسئلہ پوچھنے، کوئی زیارت کرنے، اپنے اپنے انداز سے، کوئی شرینی لایا، کوئی کچھ لایا، آپ کے سامنے ڈھیر لگ گیا۔ تو مولوی صاحب نے بھی اپنی وہ خاک کی جو تھی نا پڑیا، وہ مٹی کی، وہ ایسے سامنے رکھ دی، اور خود جا کر پیچھے چپ کر کے دیکھنے لگ گئے، ایسے چپ کر کے نا دیکھنے لگ گئے۔ جب آپ کی مجلس برخاست ہوئی تو خادم آیا، سارے نذرانوں کو اٹھا کر جانے لگا۔ آج سب تو سنے ہیں، جیسے اس نے ایسے وہ خاک کی پڑیا کو ہاتھ لگایا نا، سرکار محبوب الہی فرمائندے نے اتنا ہی ران میں بیٹے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو یہیں رہنے دو۔ تو خادم نے کہا حضور یہ سب کچھ اٹھا کر اندر میں لے جا رہا ہوں، اسے کیوں چھوڑ دوں؟ اب مولوی صاحب نے بھی کان کھڑے کیے، تو محبوب الہی مسکرا کر فرمانے لگے یہی تو میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اسے سمجھ آؤ، یہی تو میری آنکھوں کا سرما ہے۔
سرکار محبوب الہی کی ایسی اعلیٰ ظرفی دیکھی تو اللہ نے مولانا کو توبہ کی توفیق بھی دے دی اور نظامی ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دی. فریدی بھی ہو گئے، نظامی بھی ہو گئے. بہرحال یاد رکھیے، جو سنی ہوتا ہے، جو کہ ہم صاحب نسبت ہیں، صاحب نسبت ہے. ادب ہماری پہچان. سنی بد زبان نہیں ہوگا، جسارت کرنے والا نہیں ہوگا، بے مروت نہیں ہوگا، بد کلام نہیں ہوگا. ہر گناہ کر سکتا ہے، بے ادبی نہیں کر سکتا. اس لیے ذات رسول کا ادب اپنے ذہن میں رکھیں. سرکار کی محبت کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ مصطفیٰ کا ذکر میلاد ہے. ہوں تھوڑے تھوڑے وڈے بھی تو ہو جاؤ نا بھی. ہوں ایو سوال مڑ مڑ نہیں پوچھینے بھی ہوں جائز ہے کہ ناجائز ہے. 10 سال تو ہو گئے کردیا نو تے حالی تساں پوچھتے پے ہو بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. ایک جملہ یاد رکھنا، سرکار کا ذکر میلاد حلت اور حرمت کے دائرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جس پہلو سے اسے ڈیل کیا جاتا ہے یہ اس پہلو کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میلاد یاد رکھیے حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت اور بغض کا مسئلہ ہے. ورنہ میں آپ کو فنگر ٹپس پہ کتنی چیزیں گن کے بتا سکتا ہوں جو حضور کے زمانہ پاک میں نہیں تھی، خلفاء کے زمانہ پاک میں نہیں تھی، بہت بعد میں آئی، بنو امیہ کے دور میں آئی. مگر میلاد کو بدعت کہنے والوں کی مساجد میں آج بھی موجود نہیں. میں بتا دیتا ہوں، اسے یاد کر لیں، مہربانی کریں. سب سے پہلے مسجد کا محراب، بس مختصر بات، مسجد کا زور سے بولیے گا، امام صاحب کھڑوتے نماز پڑھیں گے. محراب، تو یہ محراب سرکار کے زمانے میں کب تھا؟ جیسے 4 دیواری نہیں ہوتی کمرے کی، سیدھا سیدھا کمرہ، تو محبوب کے زمانہ پاک میں تو مسجد نبوی شریف یا کوئی بھی مسجد بالکل کمرے کی طرح. نمبر 1، محراب نہیں تھا. شیخین کے دور میں کب تھا محراب؟ تاریخ اسلام میں پہلا محراب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بنوایا. جو آج محراب ہمیں نظر آتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، ریاض الجنہ شریف میں، کہ یہ محراب صدیق اکبر تھا، یہ فاروق اعظم کا، یہ سرکار عثمان غنی کا، ذوالنورین کا، یہ سرکار حیدر کرار، یہ سارے کے سارے بعد میں بنے صرف نشاندہی کے لیے کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھاتے. تو اس طرح کا آرچ والا محراب سرکار کے دور میں نہیں تھا. 1 نمبر 2، مسجد کا مینار. تاریخ اسلام کا پہلا مینار بنو امیہ کے زمانے کے اندر بنایا گیا. خلفائے راشدین کے دور میں کوئی نہیں. 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کو بھی شامل کریں، کوئی نہیں. پھر مسجد کا قالین، یہ قالین جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ تو مختلف مواقع پر استعمال ہوتا ہے نا، خوشی پر بھی، غمی پر بھی، سال ثواب پر بھی، مختلف محافل میں. اس کی تو ہم صفائی ستھرائی کی اتنی ٹیک کر بھی نہیں کرتے، بس جیسا ہے ایسے جھاڑو واڑو پھیر کے تو ہم لے آتے ہیں. لیکن جو قالین مسجد کے اندر ہوتا ہے 3-3 انچ کا، 6-6 انچ کا، 4-4 انچ کا، وہ تو ہم بڑا زبردست ویکیوم کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں. بلکہ سرکار کی حدیث پاک سنی، محبوب فرماتے ہیں جس شخص نے سجدہ کیا، نشان سجدہ اس کی پیشانی پہ پڑا، کوئی مٹی لگ گئی، کوئی کخ لگ گئے، پیشانی پہ پڑا، سلام پھیرنے کے بعد اس نے اس نشان کو صاف نہ کیا، جب تک وہ مٹی اس کے ماتھے پر لگی رہے گی فرشتے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے رہیں. اب آپ سارے باوضو ہیں، مجھے ذرا بول کر بتانا، آپ مجھے مسجد کے قالین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ مٹی لگا کے دکھا دیں، نہیں لگے گی. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. جمعے کی دوسری اذان سرکار کے دور میں کب ہوتی تھی؟ ختم بخاری حضور کے دور میں کب ہوتا تھا؟
جس لیے منٹو بخاری کوئی نہیں. سرکار کے زمانے میں تبلیغی اجتماع کب ہوتے تھے؟ حضور کے دور میں مجلد قرآن کب تھا؟ آقا کے زمانے پاک میں قرآن مقدس کے اعراب زبرہ زیرہ یہ کب تھی؟ اب بڑی ٹھنڈی طبیعت سے سننا. حضور کے دور میں محراب نہ ہونے کے باوجود مسجد میں موجود. یا اللہ بول پمن. مینار سرکار کے دور میں نہ ہونے کے باوجود مسجد میں موجود. کارپٹ سرکار کے دور میں نہ ہونے کے باوجود مسجد کے اندر موجود. جمعہ کی دوسری اذان وغیرہ 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 کتنی چیزیں ہیں جو محبوب کے دور میں نہیں تھی مگر آج مساجد کے اندر موجود ہیں. تو یہ حاجی صاحب میں اسے مسیح بیٹھے سرکار دا میلاد جب پڑھا تو ٹھلا میلاد کی میں بدعت ہو گیا. صرف میلاد بدعت کیسے ہو گیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میلاد کا تعلق حلت اور حرمت کے ساتھ نہیں ہے, جائز اور ناجائز کے ساتھ نہیں ہے, محبت اور بغض کے ساتھ ہے. حالانکہ جو میلاد کو روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی ہاں کرتے ہیں. چلیں یہ تو پھر ایک بجٹ کے ساتھ یہ محفل ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ ایک سادہ سا بندہ ہے, سادہ سا بندہ, اس نے میلاد کی خوشی کرنی ہے. ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہی ربیع نور کا چاند نظر آتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں بیوائیں کیوں یاد آ جاتی ہیں, پورا سال یاد نہیں آتی. وہ ہمارے خطیب صاحب تھے, ان کا میں نام نہیں لیتا. یہ جملہ ان کا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں راوی ہوں, جملہ ان کا ہے. زبردست ہمارے خطیب ہے, شاندار قسم کے. تو وہ فرماتے تھے کہ جو آپ سے کہے نا کہ آپ یہ جتنا خرچہ ایک مذہب تو کیتا ہے میلاد پہ, تو کسی بیوہ نو دے میں آچا. تو مولانا کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے ایسا کہے نا کہ خرچہ تو سارا جیڑا تو کیتا کسی بیوہ نو دے چھڑ, تو انہوں آگ تو بیوہ ہی سانو دے چھڑ. موٹر سائیکل تے ایک جھنڈا 100 روپے کا, ایک جھنڈا گھر پہ 300 روپے کا, 10 لڑیاں 1000 روپے کی, ایک دیگ 5000 کی. 7000 میں حاجی صاحب کیڑی بیوہ پر نیندی ہے؟ کیا مانا ہوا؟ حلال حرام نہیں, محبت اور حالانکہ جنہیں سوچ دیں پتہ انہوں بھی ہے کہ ہماری ایسے چوں چوں کرنے سے نہ میلاد رکا تھا, نہ رکا ہے, نہ رکے گا. انہیں پتہ ہے کہ ہم مرتے 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 مر جائیں گے. ظاہر ہے جو کرنے والے ہیں وہ بھی مر جائیں گے, انہوں نے کون سا آب حیات پیا ہوا ہے. جو منع کرتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں, جو میلاد کرتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. لیکن بابا موت بھی فرق ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میت کا بھی فرق ہوتا ہے. کچھ عمودی ہوتی ہیں, کچھ افقی ہوتی ہیں. حضور کیا مانا فرمایا کچھ پڑی ہوتی ہیں چارپائی پر لیٹی نظر آتی ہیں, اور کچھ میتیں تمہیں بازاروں میں, گلی کوچوں میں, محلوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں. یہ چوپو تو سبھی ملا دے بیٹھے ہو, سانس چلتا ہے مگر میت. علی فرماتے ہیں بولتا ہے مگر میت, کھاتا پیتا ہے مگر میت, اٹھتا بیٹھتا ہے مگر میت. حضور کیوں فرمایا جس کا رابطہ حضور کے قدموں سے ٹوٹ جائے, سانس چلتی بھی ہو تو وہ زندہ لاش ہے, اور جس کا رابطہ نبی کے قدموں سے جڑ جائے, بظاہر سانس کی ڈور ٹوٹ بھی جائے, اللہ قبر میں بھی حیات جاویدانی عطا فرما دے. مہربانی یہ کی کرو کہ ہم سیانے بنو, اور آپ آپس میں بیٹھے ہیں, اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مجھے کہا نہیں ہے کسی نے, یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھے کسی نے کہا ہے. میں اپنے جذبات کا, اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر. اس لیے ایک چیز میں اپنے سنی دوستوں سے ضرور کہوں گا, اور بالکل آخری
اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ممبر سے اجازت لے لوں گا. ہر سال ارب ہار روپے خرچ ہوتے ہیں سرکار کے ذکر میلاد پر. ایک چیز کا خیال رکھیں، مقصدیت میلاد برقرار رہے، میلاد میلاد رہے، میلہ نہ بنے. جو شخص منبر پر بیٹھا وہ لوگوں کا وقت ضائع کر کے نہ اٹھے. مقصدیت میلاد کو برقرار رکھنا چاہیے. حضور سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی کا وقت ضائع کیا اسے بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے. اس لیے بس بات ختم ہو گئی. ایک درخواست میں ضرور کروں گا آپ کی خدمت میں، جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، اپنے رزق کے لیے کرتے ہیں، وہاں پاکستان کو بھی دعا میں شامل. آج سے ابھی سے پاکستان آپ سارے اندر مشترکہ عشق ہے. یہ تو سانو سوری ہونے لگی بھی 75 سال دا ہو گیا شودا، تو اس نال شودے نال ہوئی کیڑی ہے؟ ہنسنے کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہی اب چلا کہ ہوا کیا ہے. ویسے وہ جس نے بھی لکھا، یہ تو مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے، لیکن جس نے بھی لکھا ہے اس نے 100% ٹھیک لکھا. وہ کہتے ہیں پاکستان کے اور پاکستانیوں کے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا لوٹنے والے کو ترس آ جائے یا لوٹنے والے کو عقل آ جائے. یہ لٹتا پہ یا انہوں ترس آ جائے بھی میں بس چکر شودا میں سہ کر لیں، میں نے تو ان کی ہڈیوں سے گودا نچوڑ لیا. یا لوٹنے والے کو ترس آ جائے یا لوٹنے والوں کو. میں آپ سے ممبر پر پکی بات کر رہا ہوں، پہلی گل دا چانس ہی نہیں جی او دا کرم ہو جاوے تو دوئی گل دا چانس اگلے 100 سال کوئی نہیں. کلمہ تو اور 55 ملکوں بھی سرکار دا پڑھے پر پاکستانی کو وکرا پڑھ بیٹھے. وطن سے محبت عشق کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. سرکار جب باہر سے تشریف لاتے تو دور سے حضور کو مدینہ کے باغات اور عمارتیں نظر آتی. اس کیفیت کو سمجھیں، سرکار ایڑ لگا کر سواری تیز فرما دیا کرتی. میں جلدی جلدی اپنے وطن میں پہنچ، جلدی جلدی اپنے شہر میں پہنچ. سرکار سے محبت، دیکھیں وطن کا پیار، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اپنے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. پاکستان ہے تو پھر سب کچھ ہے، یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. اب آمین ضرور کہہ دیں، 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے. اللہ کرے سرکار کے ماہ میلاد کی برکت سے ایک شاندار عزت والا اور برکت والا مستقبل ہم پاکستانیوں کا انتظار کر رہا ہو. اللہ محترم مظہر صاحب کو، ان کے تمام سٹاف کو، ان کے تمام احباب کو، آپ تمام اہلیان علاقہ کو، جملہ حاضرین کو مجھ سمیت دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے. مدینہ بھی نصیب ہو، مکہ بھی نصیب ہو. عادت ہوندی ہے کچھ بندے نو ہاتھ ترکڑی لے تے ودے ہوندے، اے افضل تو مکہ ہے، تساں مدینہ مدینہ کر دینا. تواڈے اشتہار میں ویکھیں، محفل رنگ مدینہ، بہار مدینہ، خوشبو مدینہ، نور مدینہ، میلاد سرکار مدینہ. افضل تو مکہ ہے، تم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ بھئی افضل کیسے ہے؟ کہنے لگے مکہ میں ایک نماز پڑھو 1 لاکھ لکھی جاتی ہے، مدینہ میں ایک نماز پڑھو 50,000 لکھی جاتی ہے. پھر افضل مکہ ہوا کہ مدینہ ہوا؟ عاشق فرماتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، مکہ میں ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ لکھی جاتی، مدینہ منورہ میں ایک پڑھے تو 50,000، کوئی شک نہیں. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1 لاکھ لکھا جاتا ہے، مدینہ میں ایک گناہ کرو تو 50,000 نہیں، ہکو دا ہکو لکھیندا ہے. یہی کرشمہ ہے رحمت محمدیہ، رحمت کا کرشمہ. تو جڑے ترکڑیاں لینا انہاں دے نال حساب ہی ہو جا حسابی کتابی ہوندا ہے. بندہ ہے تو بندیائی ہے جی رہو کہاں بلا. آڈا اتنے لا جتھے پورا بمدی ہوئے، جتھے پوری پہ جاندی ہوئے. اس لیے قبر کو باغ بنانا ہے یا کٹہرا بنانا ہے یہ تجھ پہ. میں بھی کوشش کروں
آپ بھی مہربانی فرمائیں، ایک تو سرکار پر، آپ کی اولاد اطہار پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے تاکہ مرتے وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے پیار، رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ رونقیں، یہ وقار، یہ عزتیں، یہ خوشیاں اہل سنت کے مقدر میں اللہ ایسے ہی رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ اسی کرم، اسی برم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔